بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیکنڈ ایئر ماہت اسلامیت اختیاری ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 151 تا 155 جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مقصد ایمان کو ہدایت کے بارے میں۔ دیکھیے پہلے با محاورہ لفظی ترجمہ دیکھیں۔ کما جیسا کہ ارسلنا بھیجا ہم نے فیکم تم میں رسولاً ایک رسول منکم تم ہی میں سے، یتلو تلاوت کرتا ہے علیکم تم پر آیاتنا آیات ہماری، ویزکیکم اور پاک کرتا ہے تمہیں، ویعلمکم الکتاب اور سکھاتا ہے تمہیں کتاب، اور حکمت اور دانائی، ویعلمکم اور سکھاتا ہے تمہیں معلوم جو نہیں تکونوا تھے تم تعلمون جانتے۔ ہم نے تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تم کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے اور تمہیں پاک بناتا ہے، اور کتاب یعنی قرآن اور دانائی سکھاتا ہے، اور ایسی باتیں بتاتا ہے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ فاذکرونی پس تم مجھے یاد کرو، اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا، اور اشکروا لی شکر کرو میرے، شکر گزار ہو میرے لیے، ولا تکفرون اور نہ تم ناشکری نہ کرو، اور تم مجھے یاد کیا کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا احسان مانتے رہنا، ناشکری نہ کرنا۔ یا ایھا اے الذین وہ لوگوں جو آمنوا ایمان لائے ہو، استعینوا مدد چاہو بالصبر ساتھ صبر کے، والصلاۃ نماز کے، ان بے شک اللہ مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا اور نہ تقولوا کہو لمن لیے جو یقتل مارے جائیں فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، امواتن مردے، بلکہ احیاء زندہ ہیں، ولیکن اور لیکن لا تشعرون تم شعور نہیں رکھتے۔ اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں ان کی نسبت یہ کہنا کہ وہ مرے ہوئے ہیں بلکہ زندہ ہے لیکن تم نہیں جانتے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، بشین کسی قدر، من سے خوفی خوف، والجوع اور بھوک، ونقص اور نقصان، من سے اموال مالوں کی، والانفس اور جانوں کے، والثمرات اور پھلوں، وبشری اور خوشخبری سنا دو صابرین صبر کرنے والوں کو۔ ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے، تم صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو۔ دیکھیے جی آیت نمبر 191 میں جو ہے فرائض رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1 ہے تلاوت آیت۔ اللہ کی کتاب کی تلاوت کر کے لوگوں کو سنانا بھی فرائض رسالت میں سے ہیں۔ اس سے بھی بہت سے لوگ مسلمان ہوتے ہیں، مسلمانوں کے قلوب حرارت ایمانی پکڑتے ہیں۔ جتنا جس کا لہجہ جو ہے وہ بااثر ہوگا، اتنا ہی جلدی سے لوگوں کے دلوں پر کیا کرے گا، اثر کرے گا، اور وہ اتنے باعمل ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ تو ویسے ہی بااثر تھا، آپ کا اخلاق بہت بااثر تھا کہ لوگ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھ کے متاثر ہو جاتے تھے۔ تزکیہ نفس رسول کا دوسرا اہم فرض تزکیہ نفس ہے، وہ پیغمبرانہ تربیت سے دل، روح اور ذہن کو برے خیالات سے پاک کرے، کیونکہ فکری چشمے ہیں، ان کی پاکیزگی کے بغیر انسان کبھی اچھا مسلمان نہیں بن سکتا۔ کتاب کی تعلیم، اس کے علاوہ تیسرا فرض نبوت کتاب کی تعلیم ہے، یعنی قرآن مجید لوگوں کو سمجھانا تاکہ قلوب میں اتر کر گھر کر لے۔ قرآن کی بعض چیزیں سمجھ نہیں آتی تھی، ان کو کھول کر بیان کرنا بھی فرائض رسالت کا حصہ ہے۔ تعلیم حکمت، ایک اور ذمہ داری حکمت کی تعلیم دینا ہے۔ اس سے علماء نے سنت مراد دیا ہے کہ قرآن کے ساتھ علم حدیث بھی دین اسلام سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ حدیث دراصل آیت قرآن کی تشریح و توضیح ہے۔ حکمت سے دوسری مراد دانش مندی کی تعلیم بھی ہے، کیونکہ عقل و دانش کی تعلیم کے بغیر دینی تعلیم زیادہ مؤثر نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ اس آیت میں بتایا گیا کہ رسول تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے، بے شمار نئی معلومات فراہم کرتا ہے، اور یہ فرائض آپ کے سپرد اس لیے کیے گئے تھے کہ رسول نہ صرف خود مجسمہ اخلاق ہوتا ہے بلکہ وہ دوسروں کو بھی زیور اخلاق سے آراستہ کرتا ہے۔ اس موقع پہ آیت نمبر 129 میں بیان کی گئی دعا ابراہیمی ذہن میں رہنی چاہیے۔ آیت نمبر 152 میں جو ہے وہ ذکر و شکر کی کثرت کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اس آیت میں سابقہ آیت کے احسان کے طور پر مسلمان کو راہ عمل دی جا رہی ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یعنی بندہ اگر ذکر خداوندی کرے گا تو خدا کی یادگیری کا مستحق ہوگا۔ خدا کا یاد کرنا بندے کے لیے غیر معمولی اعزاز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اسے بہتر مجمع میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ شکر خداوندی کا حکم بھی دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا۔ گویا ذکر اور شکر دونوں خدا کی نعمتوں و احسانات کا عملی اظہار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شکر نصف ایمان ہے۔
آیت کے آخر میں ناشکری سے منع کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 153 میں نماز و صبر سے مدد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انسانی زندگی بعد از ایمان آزمائش سے عبارت ہے۔ ان مشکلات کا مقابلہ صرف نماز و صبر سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ اسلام کا دوسرا نام نماز و صبر ہی ہے۔ یہی مومن کے دو ہتھیار ہیں جو اس کے آزمائش اور شیطانی چالوں سے بچاتے ہیں۔ راہ حق پر چلتے ہوئے انسان کو ہر قدم پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اگر وہ مشکلات اور مصائب کا سامنا وہ صبر سے نہ کرے تو کامیابی کا حصول ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایک اور جگہ ارشاد فرمائے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ بے صبر مسلمان خدائی مدد کے ہرگز مستحق نہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار حدیث میں صبر کی اہمیت بیان ہوئی ہے۔ مثلا صبر روشنی ہے، صبر کشادگی کی کنجی ہے، صبر جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ صبر کے بعد نماز کی نصیحت کی گئی کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کا تعلق اپنے رب سے جوڑ دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تو نماز پڑھتا ہے تو گویا اپنے رب سے چپ کے باتیں کرتا ہے۔ اس کے علاوہ نماز دن میں 5 مرتبہ ادا کی جاتی ہے، اس لیے صبر کے ساتھ یہ بھی کامیابی حاصل کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ آیت نمبر 154 میں شہید کے مرتبے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ شہید کے قتل کو مردے سے تشبیہ نہ دو، کیونکہ شہید کے معنی گواہ کے ہیں۔ وہ اپنے بدن کے خون سے اسلام کی گواہی کو جو ہے وہ ثبت کر دیتا ہے۔ اس سے بڑی شہادت کیا ہو سکتی ہے جو مر کر بھی زندہ ہوتے ہیں، خدا کے ہاں ایک نئی زندگی اور رزق پاتے ہیں۔ وہ قطرہ خون گرنے سے پہلے بخشش پا جاتے ہیں، انہیں کی بدولت کو میں زندہ رہتی ہیں، اس لیے ایسے لوگ بے شمار زندہ لوگوں سے بہتر ہیں، لیکن ان کی زندگی کا عام آدمی کو شعور نہیں ہوتا۔ اس لیے حدیث میں شہید کے بے شمار فضائل بیان ہوئے۔ شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی بخش دیا جاتا ہے اور جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ راہ حق میں شہید ہونے والے کا زمین پر قطرہ خون بعد میں گرتا ہے اور اس کے تمام گناہ اس سے قبل معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس آیت کی صداقت کا مشاہدہ اس وقت لوگوں نے کیا جب دریا دجلہ حضرت عبداللہ بن جابر دیگر شہداء کی قبروں کے بالکل قریب پہنچ گیا تو حکومت عراق نے ان شہداء کرام کی نعشوں کو حضرت سلمان فارسی کے مزار کے قریب منتقل کرنا چاہا۔ ان شہداء کی قبریں کھودی گئیں تو 13 صدیاں گزرنے کے بعد بھی ان کے جسم صحیح سلامت تر و تازہ پائے گئے۔ راہ حق کے آزمائشی تاج مبارکہ میں بڑی جامعیت ہے اور بتایا گیا ہے کہ راہ حق کا مسافر اس راستے میں کن آزمائشوں سے دوچار ہوتا ہے۔ وہ درج ہے نمبر 1 خوف۔ شیطان انسان کو اسلام پر عمل کرتے وقت خوف میں مبتلا کر کے گمراہ کرتا ہے۔ خوف میں صحت، مال، جان، اولاد، عہدے اور نعمتوں کے چھن جانے کے خدشات شامل ہیں۔ بھوک انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے جس سے انسان کو آزمایا جاتا ہے۔ مومن اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ بہرحال یہ مشکل مرحلہ ہے جس میں انسان کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ مال کا نقصان تیسری آزمائش مال کا نقصان ہے، اس لیے کہ مال سے انسان کو پیار ہوتا ہے، اس لیے یہ بھی کڑی آزمائشوں میں سے ہے۔ جان کا نقصان چوتھی آزمائش جان کا نقصان ہے، یہ سب سے پیاری چیز ہے، اس لیے جانی مشکل بھی انسان کو راہ حق سے بھٹکانے کا ذریعہ ہے۔ پھلوں کا نقصان، یہاں پھل ثمرات رزق ہے، یہ بھی انسان کی قیمتی متاع ہے، اس کے نقصان سے بھی انسان بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ گویا اس آیت میں ممکن ہے انسانی آزمائشوں سے خبردار کیا گیا ہے تاکہ انسان کے قدم راہ اسلام پر چلتے وقت نہ ڈگمگائے۔ ان کے مقابلے کے لیے آخر میں صبر کا احتیاط فراہم کیا گیا ہے تاکہ اس کی مدد سے صابر بڑی کڑی آزمائشوں سے سرخرو ہو کر نکلتا ہے۔ ایسے صابرین کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ مصائب کا علاج اور صفا مروا کی توضیح۔ الذین وہ لوگ اذا جب اصابتہم پہنچتی ہیں ان کو مصیبت کوئی مصیبت قالوا کہتے ہیں انا بے شک ہم للہ اللہ ہی کے لیے ہے وَإِنَّا اور بے شک ہم الیہ اسی کی طرف راجعون لوٹنے والے ہیں۔ ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہم خدا ہی کا مال ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اولئک یہی لوگ ہیں علیہم ان پر صلوات درود و عنایات ہیں من سے ربہم ان کے پروردگار کی اور رحمت اور رحمت و اولئک اور یہی لوگ ہیں ہم المہتدون ہدایت پانے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پہ ان کے پروردگار کی مہربانی اور رحمت اور یہی سیدھے راستے پر ہیں۔ انا بے شک صفا والمروہ اور مروہ من سے شعائر نشانیوں اللہ فمن پس جو حج کرے البیتا بیت اللہ کا وعتمرہ یا عمرہ کرے فلا پس نہیں جناح کوئی گناہ علیہ اس پر ان یہ کہ طوافا وہ طواف کرے بہما ان دونوں کا ومن اور جو کوئی تطوع اپنی خوشی سے خیرین کوئی نیک کام کرے فإنا تو بے شک اللہ شاکر قدردان علیم جاننے والا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے پروردگار کی مہربانی اور رحمت اور یہی سیدھے راستے پر ہے۔ بے شک صفا اور مروہ خدا کی نشانیوں میں سے ہے۔
بس جو خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے اس میں کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کا طواف کرے. جو کوئی خوشی سے کوئی نیک کام کرے تو خدا جو ہے وہ قدردان اور جاننے والا ہے. دیکھیے آیت نمبر 156 میں مصائب کے علاج کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انسان کی زندگی مصائب سے عبارت ہے. اس کے اثرات سے انسان پریشان ہو جاتا ہے. اس کا علاج یہ بتایا گیا کہ انسان خدا کے لیے ہے. اگر وہ اپنی امانت واپس لے لے تو اس پہ گلہ نہیں کرنا چاہیے. مصیبت میں صبر کرنا اور اللہ سے مدد طلب کرنا مومن کا ہتھیار ہے. اس کو استعمال کر کے وہ مصائب زندگی کے اثرات پر بآسانی قابو پا سکتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ مصیبت یا نقصان کسی شکل میں آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نقصان کی تلافی کر دیتا ہے. مولانا امین حسن اصلاحی صاحب اس کلمے کی طاقت کے بارے میں لکھتے ہیں یہی کلمہ صابرین کی ڈھال ہے. اسی پر وہ مصیبت کے ہر وار کو روکتے ہیں. اس میں اللہ کی طرف سے جو تفویض و سپردگی ہے وہ سرفروشی اور جاں بازی کی سپردگی ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ بندہ مومن جب وقت آ جاتا ہے تو یہی نعرہ لگاتا ہوا اپنے رب کے لیے دریا اور پہاڑ سے بھی لڑ جاتا ہے اور سب کے قدم اکھاڑ دیتا ہے، لیکن اس کے قدم کوئی چیز بھی نہیں اکھاڑ سکتی. آیت نمبر 157 میں صابرین کے انعام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ صابرین کے لیے اعلان کیا گیا ہے انعامات کا، اور یہ بہت بڑا نفسیاتی علاج ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے شابش اور رحمت کا تحفہ عطا کرتا ہے تاکہ ان کی قربانی کا صلہ دے کے ان کی حوصلہ افزائی کی جائے. دوسرا انعام یہ دیا گیا ہے کہ انہیں ہدایت یافتہ قرار دیا گیا ہے. ہدایت پا جانا مسلمانوں کے معراج ہے، اس لیے رحمت اور ہدایت کا حصول مسلمانوں کے لیے خوش قسمتی ہے، کیونکہ جو مسلمان اللہ کی توجہ اور رحمت کا حقدار ہو جائے وہ اپنی مراد کو پہنچ جاتا ہے. یہ خاص لوگوں کا اعزاز ہے جو اللہ کے راستے میں مصائب اٹھانے والوں کو ملتا ہے. آیت نمبر 158 میں شاعر اسلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. شعیرت ان کی جمع ہے جس کے لفظی معنی علامت یا نشانی کے ہیں، اور مروہ مسجد حرام کے قریب 2 پہاڑیاں ہیں. ان کے درمیان تیز چلنا مناسک حج میں سے ہے. مشرکین کے دور میں صفا پر اصحاب اور مروہ پر نائلہ کے عبادت خانے بنائے گئے تھے اور ان کے گرد طواف ہونے لگا. جب اسلام آیا تو مسلمان کو تشویش ہوئی کہ صفا اور مروہ اصل مناسب ہیں یا مشرکانہ اختیارات، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کر دی. یہ دونوں شاعر اسلام میں سے ہیں، ان کی تعظیم مسلمانوں پر لازم ہے. پھر حج اور عمرے کا طواف جائز قرار دیا گیا ہے. پھر یہ کہ شوق سے جتنی عبادت حرم میں کر لی جائے وہ مسلمان کے لیے بہت مفید ہے، اور اللہ تعالیٰ اچھے کام کرنے والوں کو قدردان اور دانا ہستی ہے. ذی الحجہ کی مقررہ تاریخوں میں خانہ کعبہ کی زیارت اور مخصوص عبادات ادا کرنے کا نام حج ہے، اور اس کے علاوہ سال بھر کسی بھی وقت خانہ کعبہ کی زیارت کو عمرہ کہتے ہیں. احناف کے نزدیک حج و عمرہ میں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا واجب ہے، جبکہ امام احمد، امام مالک، امام شافعی کے خیال میں فرض ہے. بہرحال واجب ہے، فرض ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.